جانے سے میرا چھوٹ و مشقت انتہائی سادہ بود و باش آپ کے عزت و انکساری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصابت رائی کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ آپ کی کہی ہوئی بات اور آپ کا دیا ہوا مشورہ اپنے اندر کی کئی حکمتوں بے انتہا منافع کو لیے ہوتا ہے۔ الغرض اس مختصر وقت میں کن گوشوں پر بات ہو تو کس کو چھوڑا جائے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ آخر میں بس یہ شعر گنگنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ دور کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ دور کھڑے رہتے ہیں، کہ جو لوگ بڑے ہیں بڑے ہی رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ تخت پر تشریف فرما علماء کرام اور دور و قریب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری اسلامی ماں و بہنوں اور عزیز طلباء و طالبات، جلسے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہ بچے اور بچیاں امت کے نونہال کسی بھی مدرسے، مکتب اور ادارے کی چار دیواری میں پورے سال رہ کر کیا سیکھتے ہیں اور ان سے متعلق جو اساتذہ ہیں، پڑھانے والے معلم یا معلمات ہیں، وہ ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، اسی کی کارکردگی جلسے میں عوام الناس کے اور بچوں کے سرپرستوں کے سامنے آنی ضروری ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس کا اکثر حصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اگر کچھ باقی ہے تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ رہا مسئلہ بیان اور تقریر کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 گھنٹے کی اس لمبی نشست کے بعد نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے اور نہ میرے میں کچھ کہنے کی سکت ہے، اس لیے کہ اتنا لمبا وقت ہو گیا ہے بیٹھے بیٹھے، اور جو مقصد تھا الحمدللہ وہ حاصل ہو ہی گیا ہے۔ وقت کی تنگ دامنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں میں اس موقع کے اعتبار سے عرض کروں گا۔ بہت لمبے عرصے سے مفتی صدام صاحب ہمیں بلاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مفتی خلیل صاحب دامت برکاتہم کے ادارے میں حضرت مولانا محفوظ ناصر صاحب جو ہمارے استاد الاساتذہ ہیں، مدرسہ فیض التبلیغ جے پور مرکز کے اور دعوت و تبلیغ کے بڑے ذمہ دار ہیں، ان کی سرپرستی میں حاضری ہوئی تھی، تو راستے میں مفتی صدام صاحب کے فرمانے پر یہاں بھی تھوڑی دیر ہم لوگ رکے تھے۔ اس کے بعد یہ دوسری حاضری ہے۔ مدارس میں اور مکاتب کے پروگرام میں بڑوں کی سرپرستی میں جانا ہوتا ہی ہے، لیکن بغیر کسی تصنع اور تملق کے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بچوں کا جو پروگرام یہاں پیش کیا گیا ہے اور بچیوں نے خاص طور سے، وہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی قابل تحسین اور بہت ہی معیاری تھا۔ خاص طور سے نورانی قاعدے کی جو مشق بچیوں کو زبانی کرائی گئی ہے اور اس کا اجرا اور قواعد کا یاد ہونا اور مخارج کا یاد ہونا اور پورا
پورا نورانی قاعدہ حفظ انشاءاللہ اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری یہ بچیاں انشاءاللہ قرآن کریم کو تصحیح الفاظ کے ساتھ مخارج کی ادائیگی کے ساتھ جو قرآن کریم کو پڑھنے کا حق ہے انشاءاللہ اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کریں گی اور انشاءاللہ پڑھنے کے بعد دوسروں کے قرآن کریم کی اصلاح کا ذریعہ اور سبب بھی بنے گا انشاءاللہ۔ ورنہ ہوتا یہ ہے آج کل کہ بچوں نے یا بچیوں نے کسی خاتون کے پاس میں بغیر تصحیح الفاظ کے قرآن کریم وہ پڑھ لیتے ہیں اور بچپن کا سیکھا ہوا بچپن تک پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کو مخارج کی ادائیگی اور تجوید کے ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ عربی زبان جو قرآن کریم کی زبان ہے بہت ہی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اردو یا ہندی زبان میں معمولی سے فرق سے بہت معمولی سا فرق آ گیا، زبر زیر کا فرق آ گیا، حالانکہ لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی میں کتنی زبردست تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے چرانا، یہ ایک اچھا لفظ ہے، ایک اچھا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما بعث اللہ نبیا الا رعی الغنم، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں سب سے بکریاں چروائی ہیں، یہ ایک محمود اور اچھا کام ہے چرانا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی نے اسی لفظ کو بجائے زبر کے پیش کے ساتھ پڑھ دیا، چرانا کے بجائے چرانا پڑھ دیا، تو ہم جانتے ہیں کہ کتنا مفہوم میں تبدیلی آ جائے گی۔ چرانا ایک اچھا کام ہے اور چرانا ایک بہت غلط کام ہے، گناہ کبیرہ ہے کسی چیز کو چرانا۔ تو جب ہماری اردو زبان میں اور ہندی زبان میں کہیں یہ ماترا کے بدل جانے سے یا زبر زیر کے فرق سے اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے تو قرآن کریم کو بغیر الفاظ کی ادائیگی اور بغیر تجوید کی رعایت کے پڑھا جائے تو اس میں کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے احوال کو بیان کرتے ہوئے کہ وہاں نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، قلب سلیم کے ساتھ ایک ایمان والا اچھا دل، جس دل کے اندر ایمان ہوگا، قرآن ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، شوق جنت ہوگا، خوف جہنم ہوگا، صبر و شکر کی صفت ہوگی، صبر و قناعت کی صفت ہوگی، ایسے دل کے ساتھ جو قیامت میں اللہ کے سامنے بندہ یا بندی حاضر ہوں گے، قیامت میں نجات انہی کو ملے گی، عذاب علیم سے وہی بچ سکے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی نے اس لفظ قلب کو بغیر تجوید کی ادائیگی بجائے قاف کے اگر کاف کے ساتھ پڑھ دیا، چھوٹے کاف کے ساتھ، بقلب سلیم کے بجائے بقلب سلیم پڑھ دیا، تو ہمارے علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ کتنا معنی میں فرق ہو جائے گا۔ عربی زبان میں قلب دل کو کہتے ہیں اور چھوٹے کاف سے قلب کتے کو کہتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے ہمیں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ کتنا ضروری ہے اور اس کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، ہماری یہ بچیاں اور بچیاں اور خاص طور سے ہمارے یہاں تخت پر حاضر ہوتے ہی ایک بچے نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، ماشاءاللہ بہت ہی طبیعت خوش ہوئی خوش الہانی کے ساتھ، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنے کی جو مشق کی ہے وہ اسی مدرسے میں کی ہوگی، کیونکہ بعد میں ان کے استاد قاری صاحب نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کانوں کے اندر شکر نہیں بلکہ شہد گھول دیا گیا ہو، اور دل چاہتا تھا کہ قاری صاحب پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ قرآن کریم کی یہ خاص صفت ہے
کہ اللہ نے اس کے پڑھنے اور سننے میں وہ لذت رکھی ہے جو دنیا کی نہ کسی کھانے کی نعمت میں ہے، نہ پہننے کی نعمت میں ہے، نہ پینے کی نعمت میں ہے۔ جب یہی کلام پاک اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں پڑھ کر سنائیں گے، جس کی وجہ سے جنت کے اور جنتیوں کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا، اس دن اتنے مزے کی زندگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو وہ دن اور وہ موقع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور بچیوں کو اور ان پر محنت کرنے والے اساتذہ، معلم اور معلمات کو بہت قبول فرمائے۔ یہاں چونکہ ہم لوگ سب موجود ہیں، ہماری اور ہمارے مہمان جو بچوں کے سرپرست ہیں یا علاقے کے حضرات ہیں وہ بھی موجود ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ اصل یہ بچے ہمارے بچے ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی بڑی شکر گزاری اور قدردانی یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو دین سکھائیں، اور دین ان بچوں کے لیے اللہ نے مکاتب اور مدارس میں رکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے جو سلام کرنا، بڑے چھوٹوں کا ادب، الف با کا اپنی زبان سے ادا کرنا، اللہ اور رسول کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا نہیں جانتے تھے۔ ہم بالکل کورے انداز میں ان بچوں کو مدرسے کی چاردیواری میں لا کر یہاں کے اساتذہ اور پڑھانے والے اور ذمہ داروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ہمارے اساتذہ ان پر محنت کر کے ہمارے بچوں پر جس طرح کے ایک نگینے کو تراشا جاتا ہے، پہلے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس پر ایک معقول محنت کے بعد اور ایک اچھی محنت کے بعد وہ ایک نگینہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور خوشنما ہو جاتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ یہ اساتذہ ہمارے بچوں پر محنت کرتے ہیں، لہذا اس نعمت کی بڑی قدردانی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں تاکہ یہ ہمارے بچے دین سیکھیں۔ آج بہت سخت ضرورت ہے اور بہت بڑا تقاضا ہے وقت کا اس بات کا کہ ہمارے بچے مدارس اور مکاتب میں آ کر ایمان سیکھیں، قرآن سیکھیں، ورنہ قدم قدم پر گھر سے باہر نکلتے ہی، چاہے وہ بازار کی فضا ہو یا محلوں کی فضا ہو، بڑا شہر ہو یا چھوٹی بستیاں ہوں، ہر جگہ ایمان کی ڈکیتی کرنے والے اور ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں، اور جگہ جگہ صرف ہمارے بچوں ہی کا نہیں بلکہ ہمارے خود کے ایمان کے خطرات موجود ہیں۔ ہمارے بچے توحید میں، اسی طرح اسلامی عقائد میں اور دینی باتوں کے اندر جن کا سیکھنا اور جاننا بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے انتہائی ضروری اور اہم ہے، ان کا سکھانا انتہائی ضروری ہے۔ اور یقیناً یہ بچے، جیسا کہ ابھی وہ ایک مکالمہ مسابقہ جو بچوں نے پیش کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے متعلق کتنی بنیادی باتیں ہیں اسلام اور دین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق، جس کا جاننا بچوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں سبق لینا چاہیے ان بچوں سے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بچے جو مدرسے میں آ کر پڑھتے ہیں، آپ ان سے سیکھنے میں قطعاً شرم محسوس نہ، اس لیے کہ یہ بچے گھروں میں جا کر قرآن پاک صحیح پڑھنے والے ہیں، اسلامی اور دینی باتوں سے جو بنیادی طور پر جاننا ضروری ہے اس سے واقف ہے۔ ان بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا آج کیا سبق لے کر آئے ہو، اس مہینے میں آپ کے استاد نے آپ کو کیا سکھایا ہے۔ ہماری یہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں ہماری ان بچیوں سے پوچھیں، اور جو کچھ یہ بچیاں مدرسے سے اور مکتب سے سیکھیں، یہ ہماری ماں بہنیں ان سے سیکھیں، اس لیے کہ ان کا سیکھنا جتنا ضروری ان بچیوں کے لیے ہے، اس سے کہیں زیادہ، میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لاکھوں اور کروڑوں گنا زیادہ ہماری ان ماں بہنوں کے لیے ضروری ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، جو دین کی اور دینی احکام کی اور اللہ کے احکام کی اور فرائض کی انتہائی مکلف ہیں۔ حالانکہ یہ بچیاں ابھی مکلف نہیں ہیں، لیکن جو پردے کے پیچھے ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ مکلف ہیں۔ ہم جو سامنے ہمارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے بہت زیادہ مکلف ہیں کہ ہم سب کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے بچہ عالم بن جاتا ہے بلکہ معلم بن جاتا ہے۔
ایک علاقے میں ہمارا جانا ہوا، تعلیم کے حلقے کے اندر ہم لوگ بیٹھے تو 70 سال کے ایک بزرگ، ان کو سورہ فاتحہ ٹھیک سے یاد نہیں۔ میں نے جب ان کو کہا کہ بھئی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ غم نہ کریں، آپ کا کوئی پوتا نواسا مدرسے میں جاتا ہوگا، وہ قرآن پڑھتا ہوگا، آپ اس سے ضرور سیکھیں اور سورہ فاتحہ تھوڑی تھوڑی سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو وہ رونے لگے۔ جب وہ چپ ہوئے، ان کو تسلی دی اور پانی پلایا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ذرا ہم سے یہ تو پوچھو کہ میں رویا کیوں؟ ہم نے جب سبق پوچھا، کہنے لگے آپ پوتے اور نواسی کی بات کر رہے ہو، یہ برابر میں جو مدرسہ ہے اور اس کے اندر جو صدر مدرس ہیں جن کے درجے سے فارغ ہو کر سینکڑوں حافظ اور قاری بن کر نکل چکے ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں، میں ان کا باپ ہوں، نہ میں نے کبھی ان سے قرآن سیکھا نہ انہوں نے مجھے کبھی قرآن سیکھا، میری سورہ فاتحہ بھی ٹھیک۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ بیٹا عالم اور حافظ ہو، صدر مدرس ہو اور سینکڑوں حافظ بنا دیے ہوں اور قاری بنا دیے ہوں، اور گھر میں ماں باپ کا قرآن سننے کی یا ماں باپ کو اس سے قرآن سیکھنے کی نوبت نہیں ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے تمام حضرات سے اور ہماری خواتین سے کہ ان بچیوں سے آپ خود سیکھا کریں۔ یہ تو بچیاں ہیں جن کے اوپر ابھی ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ آپ کو لے کر بیٹھیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری ان بچیوں سے سیکھیں۔ اگر آپ نے کوشش کری تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان بچیوں سے آپ بہت سارا دین سیکھیں۔ یہ بہت ضروری اور بہت اہم بات۔ اسی طرح ہماری ماں بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے بچیوں کو یا بچوں کو قرآن سکھا دیا یا دینی تعلیم دلا دی اور یہ کافی ہو گیا، بلکہ ہم خود مکلف ہیں اس بات کے، ہمیں خود دین سیکھنا چاہیے، اور ہمارے دین سیکھنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ ہم تعلیم کا حلقہ اپنے گھر میں قائم کریں، فضائل کی کتابوں کو سنیں، اپنے مردوں کے ذریعے سے علماء سے اپنی لائن کے مسائل معلوم کر کے سنت اور شریعت کی روشنی کے اندر اپنی زندگی بسر کریں۔ اپنے عقیدے کا صحیح کرنا، ہر مسلمان مرد اللہ کو ایک ماننا، اس کو خالق اور مالک ماننا، اس کو کرتا اور دھرتا سمجھنا، ساری دنیا کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ سب کے بغیر سب، اس عقیدے اور یقین کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہر مسلمان مرد عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ 5 وقت کی نماز کا قائم کرنا، اللہ نے مال دیا ہے، جیسے مستورات کے پاس میں زیورات ہوتے ہیں، ان کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، علماء سے معلوم کریں کہ کتنا سونا اور سونا چاندی ان کے پاس ہے، اس کا وزن بتائیں اپنے مردوں کے ذریعے سے، اور اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو آپ یقیناً ضرور زکوٰۃ ادا کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، عام طور سے زکوٰۃ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ایک فرض کی ادائیگی کی قیمت 70 فرضوں کے برابر ہے۔ رمضان المبارک آ رہے ہیں، معمولی اعذار سے روزے کو نہ چھوڑیں، جس طرح نماز کا فریضہ ہے اسی طرح روزہ بھی فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، صحت اور سلامتی عطا فرمائی ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ ضرور حج فرض کریں۔ آج ایک بہت بڑی کوتاہی ملت اسلامیہ کے اندر یہ نظر آ رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا دیکھنا کافی ہے، بس کسی طریقے سے کسی ٹور والے سے بات کر کے عمرے پر چلے چلو، بس ایک مرتبہ زندگی میں اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے، اللہ کے نبی کے روزے پر حاضری ہو جائے، بس کافی ہے۔ حالانکہ اتنا مال ان کے پاس ہوتا ہے، مستورات کے پاس اتنے زیورات ہوتے ہیں یا وہ اتنی مال کی مالک ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے مرد اتنے مال کے مالک ہوتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ فرض حج کو چھوڑ کر عمرے پر کفایت کر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے علم کی روشنی میں۔ اگر علم کی روشنی میں آپ کو اندازہ خود نہیں ہو پا رہا ہے، آپ اپنا رابطہ علماء سے قائم کریں، تعلق قائم کریں، ان سے پوچھیں۔ اگر آپ کا حج فرض ہے تو آپ عمرے سے پہلے اپنے فریضہ حج کو ادا کریں۔ ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں، اگر ان پر حج فرض ہے تو یہ ارکان اسلام ہے، ان کا سیکھنا، جاننا، ان پر عمل کرنا اور ان کو بنیادی طور پر اپنی زندگی میں جگہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ ہماری معاشرت
اسلامی معاشرت ہونی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی قبلہ ہے۔ ہمارا دین تھیوریکل دین نہیں ہے اور تھیوریکل مذہب نہیں ہے کہ صرف کتابی مذہب ہو کہ صاحب کتابوں کے اندر ہمارا اسلام بہت اچھا ہے۔ ہم اگر کسی کو اسلام سمجھانا چاہیں تو ہمارا کتاب پڑھ لیجئے، وہ کتاب اسلام سے متعلق بہت اچھی ہے۔ ہمارا دین تو ایک عملی دین ہے، ہمارا مذہب ایک عملی مذہب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابیں لکھی نہیں گئی تھی، حتیٰ کہ قرآن کریم بھی اس مصحف کی شکل میں کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ صحابہ نے اس کو حفظ یاد کر رکھا تھا، بلکہ قرآنی احکامات اور جتنے احکامات الہیہ ہیں وہ سب صحابہ کی زندگی میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر کسی چیز کو صحابہ کے سامنے پیش کیا، کسی عمل کو امت کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے ساتھ ساتھ اپنے عمل اور اپنی زندگی کو پیش کیا۔ عبادات میں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے۔ آپ نے اگر نماز کا حکم دیا ہے تو آپ نے اپنی نماز عملی طور پر پیش کی ہے۔ ایسی نماز پڑھو تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی، ایسی نماز بناؤ تو واقعتاً نماز بنے گی۔ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف اگر نماز پڑھی گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، مسجد نبوی میں انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھی، لیکن سلام کر کے جب آپ کی مجلس میں بیٹھنے لگے تو آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ آپ نے اس طرح ان کو لوٹایا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ نے ان کو نماز کی صحیح تعلیم دی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر نماز بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف اور آپ کے بتائے ہوئے ضابطے کے خلاف ہوگی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے پاکیزہ معاشرت بھی پیش کی۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا بلکہ آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے اچھا ہوں اخلاق کے اعتبار سے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ پیش کی، ازواج مطہرات کی زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کی زندگی ازواج مطہرات کے ساتھ، بنات طیبات کے ساتھ، صحابہ کی زندگی صحابیات کے ساتھ، صحابیات کی زندگی صحابہ کے ساتھ ایسی نمونہ ہے کہ ہم اگر وہ زندگی پر آ جائیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ بنتا ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں، میں خاص طور سے عرض کروں گا کہ آج ہماری ماں بہنیں دنیا کو دیکھ کر کہ آج دنیا میں عورتیں کیا کر رہی ہیں، پھر یہ موبائل کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کے اندر نئے نئے سیریل دیکھ کر ایسی عورتوں کو کہ حقیقت میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کو پاکی حاصل کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننے سے یا چہرے پر میک اپ کر لینے سے یا اپنے بالوں کو سنوار لینے سے کوئی پاک صاف نہیں ہو جاتا، جن کو پاکی حاصل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ اگر میں اپنے سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ جن کو پیشاب پاخانہ ہگنے اور موتنے کا طریقہ صحیح پتہ نہیں ہے، ایسے عورتوں کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں، حالانکہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں نقل کرنی ہے تو حضرت فاطمہ کی نقل کریں، ہمیں نقل کرنی ہے تو حضرت زینب کی نقل کریں، ہمیں اگر نقل کرنی ہے تو حضرت خدیجہ کی نقل کریں، ہمیں نقل کرنی ہے تو حضرت ام کلثوم کی نقل کریں۔ یہ ازواج مطہرات اور بنات طیبات ہیں جو یقیناً ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اگر ہم بہترین عورت بننا چاہتے ہیں اور واقعتاً اللہ کی محبوب اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ازواج مطہرات کی زندگی پڑھیں، سیکھیں اور سنیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو اس پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ازواج مطہرات صحابہ کے زمانے کی عورتیں ایسا سوال کیا کرتی تھی، اللہ کے نبی سے ایک عورت نے سوال کیا، اللہ کے نبی ہم تو مردوں کے مقابلے میں ثواب کے اعتبار سے بہت پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ مرد مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں رہتے ہیں، ہم جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں تو جماعت کا ثواب ہی نہیں مل سکتا۔ مرد باہر جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ہم گھروں میں رہتے ہیں، ہم تو جا کر جنازے میں شریک ہی نہیں ہو سکتے، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔
عید کا دن آتا ہے تو عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، مرد جاتے ہیں، وہ مرد مسجد میں جا کر عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ جمعے کا دن آتا ہے، ہم عام دنوں کی طرح گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مرد جا کر جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، جمعے کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ ہم تو اجر و ثواب میں مردوں کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گئے۔ کسی عورت نے یہ سوال نہیں کیا کہ ہم تو لوگوں کے مقابلے میں کپڑوں میں بہت پیچھے، زینت میں بہت پیچھے، مال میں بہت پیچھے، روپیے میں بہت پیچھے۔ اس کا سوال نہیں کیا، بلکہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر یہ سوال کیا کہ ہم تو مردوں کے مقابلے میں اجر و ثواب میں بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، کیا کہتے ہو تم لوگ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہمیں تو ذہنوں میں خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ عورت بھی کبھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی تسلی دی اور آپ نے فرمایا، عورت کا اپنے گھر میں رہ کر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، رمضان آ جائے تو روزے رکھنا، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، فرمانبرداری کرنا، پردے کا اہتمام کرنا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور گھر کے کام کاج میں لگے رہنا، سنت اور پردے کے اور شریعت کے اہتمام کے ساتھ ان کا ایسا ہے جو مردوں کے برابر ان کو ثواب آخرت میں یقیناً دلوائے گا۔ تو ہماری خواتین کو اپنی زندگی سنت اور شریعت کے مطابق لانا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے مرد جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ بچپن میں مدرسے میں آ کر قرآن نہیں سیکھ سکے اور یہ مدرسے میں آ کر دین کی وہ تعلیم جو بنیادی ہے اور فرائض ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے نہیں سیکھ سکے، اللہ نے ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب اس موجودہ فتنوں کے دور کے اندر جاری کیا ہے، اللہ کے راستے میں جائیں۔ 70 80 سال کے بزرگ اللہ کے راستے میں گئے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے اور قرآن پڑھ کر آ گئے، بلکہ دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے راجستھان ہی کے ایک بڑے ڈاکٹر جن کا دلی کے اندر ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، اب وہ صرف ڈاکٹر عبدالخالق نہیں رہے بلکہ وہ مولانا عبدالخالق صاحب ہو گئے۔ دارالعلوم دیوبند سے گزشتہ سال دورہ حدیث سے وہ فارغ ہوئے، بالکل سفید ان کی داڑھی ہے اور اس عمر کے اندر وہ عالم بنے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے کہ ہم بچپن کی زندگی سے آگے بڑھ چکے ہیں تو اب دین نہیں سیکھ سکتے۔ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود میں جانے تک اللہ نے دروازہ کھول رکھا ہے، ہم علم سیکھ سکتے ہیں، دین سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں یہ موقع اچھا ہے، شعبان کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے صوبے راجستھان کے اندر ایک عام فضا ہے میوات کی طرح سے کہ رمضان المبارک کے اندر لوگ اپنا وقت لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ میں درخواست کروں گا کہ ہم اپنی ترتیب بنائیں، علاقوں کے اندر اس کی کوشش کریں، اپنے مسجدوں میں، محلوں میں اور بستیوں میں کہ ہمارے ساتھ جماعت بنے۔ بلکہ اب تو نظام الدین سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سالانہ 4 مہینے ہر آدمی اپنے کو فارغ کرے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اور جو کام والے ساتھی ہیں وہ سالانہ 6 مہینے فارغ کریں، 4 مہینے اپنے علاقے کی ترتیب کے ساتھ لگائیں، 2 مہینے نظام الدین جا کر لگائیں۔ اپنی ماں بہنوں کو، خواتین کو سہروزہ میں لے کر نکلیں۔ اسی طرح گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کریں۔ جب ان کے 2-3 دفعہ سہروزہ لگ جائیں تو پھر ان کا عشرہ لگوائیں۔ جب عشرہ لگ جائے 2 مرتبہ تو پھر نظام الدین سے رخ لے کر چلے میں جائیں، اور جب 2 مرتبہ چلہ لگ جائے تو انشاءاللہ جماعت بنا کر کسی ملک میں جا کر کام کریں۔ آج بھی ایسے ملک جہاں پر خواتین کی جماعت جب پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جماعت کی پہلی مرتبہ ہے۔ لوگ پیاسے ہیں دین کے، لوگ پیاسے ہیں اسلام کے، لوگ پیاسے ہیں اللہ کے احکامات کے، اور منتظر ہیں ہمارے اللہ کی دی ہوئی جان اور اللہ کا دیا ہوا مال انشاءاللہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگے گا۔ یقیناً یہ ہمارا مال اللہ کے یہاں جمع ہو جائے گا، ہماری یہ محنت اللہ کے یہاں ذخیرہ بن جائے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے نام پر خرچ کر دیا وہ اللہ کے یہاں تمہیں یقیناً مل جائے گا، باقی رہنے والا ہے۔ اس سے نہ معلوم کتنا گنا اجر و ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ دنیا چھوٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ لہذا آخرت کے کاموں بنانا، یہ جان و مال کو باقی رکھنا ہے،
اور دنیا فانی ہے، دنیا پر جان و مال کو لگانا گویا فانی، اپنے جان و مال کو فانی۔ اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہے اپنی آخرت کو بنانے میں، دین کو بنانے میں اپنے جان و مال کو لگائیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائیں۔ ہمارا یہ مدرسہ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، تمام شرور و فتن سے اللہ محفوظ رکھے، اور اس جیسے جتنے مدارس چاہے اس علاقے میں ہوں یا پوری دنیا میں جہاں بھی چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت قبول فرمائے۔ اس میں پڑھنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی، اور اس میں محنت کرنے والے جو ملتزم ہیں، جان و مال کو لگانے والے جو حضرات ہیں، یقیناً وہ جان و مال بڑا قیمتی ہے جو اداروں پر خرچ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ہم نے ان اداروں کو، پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بھلی نظر سے بھی دیکھ لیا اور محبت کی نظر سے بھی دیکھ لیا تو یقیناً اللہ کے یہاں ہم اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے، اور یقیناً ان کے ساتھ اللہ قیامت میں ہمارا شمار فرما دیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرما دیا المرء مع من احب، کہ قیامت میں آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ اگر ہم ان پڑھنے پڑھانے والوں سے، علماء سے، طلباء سے اور دیندار لوگوں سے محبت کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے حدیث کی روشنی میں اللہ انہی کے زمرے میں اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اور ہماری جان و مال کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا